ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکنا سسٹرز کے اس نئے دعوتی کورس جس کا عنوان ہے اپنے گھر کو جنت بنائیں کے آج کے اس حصے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ معزز سامعین، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اور اپنی تمام بشری کمزوریوں کے باعث اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ فرائض کی ادائیگی سے زیادہ اپنے حقوق کی وصولیابی پر ہماری نظر ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو توازن پر قائم کیا ہے، اور یہ توازن صرف اسی صورت قائم رہ سکتا ہے جب حق کے ساتھ ساتھ فرض کی بھی بات ہو۔ صرف اور صرف اسی صورت میں ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ یہی بات ازدواجی تعلقات کے حوالے سے بھی ہے، اور اس کو احسن طور پر ادا کرنے کے لیے بھی نہایت ضروری ہے۔ وہ تعلق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نام کو درمیان میں لا کر ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان قائم کر دیا، اور جس پر نہ صرف دنیاوی سکون بلکہ آئندہ نسلوں کی اچھی اٹھان اور ان کی اچھی پرورش ممکن ہے۔ اس ازدواجی تعلق کو بھی صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت جو ہے اپنے حقوق پر نظر نہ ہو بلکہ اپنے فرائض کی ادائیگی کی بھی بار بار یاد دہانی ہوتی رہے۔ آج کی یہ مختصر سی یاد دہانی اسی حوالے سے ہے۔ معزز سامعین، میری عزیز بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن کی حکمت سے بھرپور آیات کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ہمیں بہت خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ ایک اچھی بیوی بننے کی کیا ترکیب ہے، ایک اچھی بیوی بننے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ اور اس کے لیے گو کہ کئی مقامات پر ہمیں آیات اور احادیث ملتی ہیں، لیکن چند مختصر سے ریمائنڈرز اور یاد دہانی آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ سب سے خوبصورت عورت سورہ بقرہ، سب سے خوبصورت جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس۔ اسی طرح سورہ روم کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو جب ذکر فرمایا تو یہاں یہ بھی فرما دیا کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت آیات اور اتنی بہترین طریقے سے ایک عورت کا کردار، ایک بیوی کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری اور اس کا مقام کیا ہے، وہ ہمیں قرآن کی ان آیات سے اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جس کو مسلم اور نسائی میں روایت کیا گیا ہے، پیارے نبی نے فرمایا، یہ دنیا ایک متاع ہے اور اس کی سب سے بہترین نعمت ایک نیک اور صالح بیوی ہے۔ ایک اور حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیوی کی، ایک عورت کی اصل ذمہ داری کو بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کر دیا، اور یہ حدیث مسلم اور بخاری دونوں میں روایت کی گئی ہے، اور یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور آگے جا کے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت راعی ہے اپنے گھر کی، اپنے شوہر کے گھر کی اور اپنے بچوں کی۔ معزز سامعین، یہی وہ بنیادی کردار ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اچھے طریقے سے سمجھا دیا۔ آج جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں وہ معاشرہ ایک عورت سے، ایک بیوی سے، ایک ماں سے، اس سے بھی مزید اور کئی تقاضے کرتا ہے، اس بنیادی ذمہ داری سے ہٹ کے بھی اور کئی تقاضے کرتا ہے، اور بعض دفعہ وہ تقاضے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ زندگی عدم توازن کا شکار ہو جاتی ہے، اور ہونے یہ لگتا ہے کہ عورت کو اپنا کردار ایک راعی کی حیثیت سے نبھانا بڑا مشکل لگنے لگتا ہے، اور زندگی میں اس توازن کو قائم رکھنا ناممکن لگنے لگتا ہے۔
یہ آیات جو ابھی ہم نے یہاں پہ پڑھی ہیں اور سنی ہیں، اور جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہم نے پڑھی اور سنی ہے، اس سے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اسلام کی جو بنیادی اصول ہیں، ایک آئیڈیل بیوی کی حیثیت سے یا ایک بہترین بیوی اور اس کے جو خصوصیات اور جو خصائل ہو سکتے ہیں، ایک ماں کی حیثیت سے جو اس کی خصوصیات ہو سکتی ہیں، آخر وہ کیا ہیں، وہ بات تو ہمیں دین اسلام بتا دیتا ہے۔ اور ان بنیادی اصولوں کو بتانے کے بعد وہ ایک عورت کو مکمل آزادی دیتا ہے کہ ان اصولوں کو پامال کیے بغیر ایک بیوی اور ایک ماں دوسرے بھی اور کئی تقاضے پورے کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر تعلیم حاصل کرنے کا معاملہ ہو، یا جاب کرنے کی ضرورت پڑ جائے، یا کمیونٹی کے اندر انوالومنٹ ہو، والنٹیئر ورک کرنے کی جو ہے وہ کسی کے اندر جذبہ اور جوش پایا جاتا ہو، کوئی پروفیشن ایسا ہو جس میں کوئی عورت جو ہے وہ جس کے اندر داخل ہونا چاہتی ہو، اسلام کی طرف سے ان تمام دوسرے تقاضوں کو اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے پورا کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ بس یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ باہر کی یہ تمام دوسری ذمہ داریاں جس کے لیے ہمارے خالق نے ہم کو مکلف نہیں بنایا، اگر ہمارے اصل کام کی ادائیگی میں مانع نہیں ہو رہی ہیں تو پھر بہت ہی بہترین بات ہے۔ لیکن اگر کہیں کوئی دوسری ذمہ داری عورت کی اس اصل ذمہ داری پر حاوی ہو جائے، وہاں پہ رک کے سوچنے کا مقام ہے۔ میری عزیز بہنوں، اس سوچ کا واضح ہونا بہت ضروری ہے کہ میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، مجھے تخلیق کرنے والے نے میرے ذمے کیا کام لگایا ہے، اور میں ایک اچھی بیوی، ایک اچھی ماں کیسے بن سکتی ہوں۔ کیا میں ایک بہترین راعی ہوں جس کی توجہ اپنی رعیت سے ہٹنے نہیں پاتی؟ پھر تو کیا ہی کہنے ہیں۔ بس یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ بوجھ نہیں ہے، یہ باعث شرم نہیں ہے، اس ذمہ داری کی ادائیگی باعث عار نہیں ہے، بلکہ ہمارے خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشی اور حکمت سے بھرپور فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو نازک اور بہت ہی اہم ترین کام اور ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے، اپنے گھر کو جنت کا ایک نمونہ بنانے کی جو ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین طریقے سے یہ کام کروا دے، اور اس کام کی ذمہ داری کی ادائیگی کے دوران ہمارا ذہن، ہمارا دل، ہمارا ضمیر مطمئن رہے، خوش رہے کہ یہی وہ کام ہے، یہی وہ ذمہ داری کی ادائیگی ہے کہ جس میں نہ صرف آخرت کی فلاح چھپی ہوئی ہے، بلکہ اس دنیا کا سکون اور اس دنیا کی جو خوشیاں ہیں وہ بھی پوشیدہ ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔